يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے اور سرسبز و شاداب و خوشحال و تندرست ہوں گے. آج کی اس گفتگو میں ہم وضو کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہماری گفتگو کل بھی وضو کے ہی حوالے سے تھی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تھی. مسلسل تقریباً تیسرا یا چوتھا ایپیسوڈ ہے کہ جس میں ہم وضو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور بھی وضو کے مسائل ختم نہیں ہوئے ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چیزیں انسان کے ساتھ وضو کرنے کے بعد پیش آئے تو وہ وضو کی جو اس نے انجام دیا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 7 چیزوں میں پہلی چیز پیشاب ہے. اگر کوئی انسان وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پیشاب کر لیتا ہے تو اب وہ طہارت کی جو وضو سے حاصل ہوئی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. پیشاب کے حکم میں وہ قطرہ ہے، وہ تری ہے کہ جو انسان کے آلہ تناسل سے نکلتی ہے. پیشاب کے بعد سے استبرا کرنے سے پہلے تک اس بیچ میں جو تری انسان کے بدن سے خارج ہو اور اس کے بارے میں انسان شک کرے کہ یہ پتہ نہیں پیشاب ہے یا مزی ہے یا کوئی اور رطوبت خارج ہوئی ہے اس کے بدن سے، تو ایسی صورت میں وہ پیشاب کے زمرے میں جاتی ہے. چونکہ انسان نے استبرا نہیں کیا ہے پیشاب کرنے کے بعد اور انسان اپنی طرف سے پیشاب کے اس حصے کو جسے کہا جائے کہ جو نلی کے اندر انسان کے آلہ تناسل میں موجود ہے، اور اگر اس کو نہیں نکالا ہے، اس سے بری نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قطرہ کے جو انسان کے آلہ تناسل سے نکلتا ہے وہ نجس قرار پاتا ہے. دوسری چیز پاخانہ ہے کہ اگر انسان وضو کرنے کے بعد رفع حاجت کرے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز انسان کے معدے یا آنت سے جو ہوا نکلتی ہے، جو مقص سے خارج ہوتی ہے، جسے کہا جائے ریاح کا خارج ہونا، یہ بھی وضو کو باطل کر دیتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی چیز ہے نیند، جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہم باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی کیفیت پائی جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں اپنے محلے کی مسجدوں میں یا یہ کہ جامع مسجدوں میں، دیکھیے آپ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، بعض افراد ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وہ خطبے کو سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں اگر ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں تو وضو باطل نہیں ہوتا ہے. 5ویں چیز ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جائے، جن میں عقل کام کرنا بند کر دے، جیسے انسان دیوانگی کی صورت اختیار کر لے یا مستی اس پہ چھا جائے یا بے ہوشی آ جائے، تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جاتا ہے. عورتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے استحاضے کا مسئلہ کہ جب عورتوں کے بدن سے خون خارج ہوتا ہے، استحاضہ اگر خون استحاضہ اس عورت کے بدن سے نکلے جس نے ابھی وضو کیا ہے تو وہ اس پر ضروری ہے کہ پھر سے وضو کرے، وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. 7ویں چیز جنابت ہے. اگر کسی انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام کی جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو
اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھے کہ جہاں پر ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ 7 چیزیں تھیں کہ جن کے بعد ہمارا وضو برقرار نہیں رہتا اور وہ طہارت کی جو وضو سے حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ وضو جبیرہ کی طرف بڑھتا ہے کہ وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں، کہاں پر ہمیں وضو جبیرہ کرنا ہوگا۔ وضو جبیرہ، خود جبیرہ اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، اور وہ دوا جو زخم یا ٹوٹی ہوئی یا ایسی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس پر کوئی چیز بندھی نہ ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، تو عام طور سے جیسے دھلا جاتا ہے بالکل ویسے ہی دھلا جائے گا۔ لیکن اگر اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو، نقصان دینے والا ہو، نقصان پہنچانے والا ہو، تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح سے اوپر سے نیچے دھلنا ہوگا جیسے عام طور سے وضو میں دھلا جاتا ہے۔ مثالی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، میرے یہاں پہ ہاتھ پہ زخم ہو اور میں پانی لے کر اس پر ڈالوں تو اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے پانی پہنچانا ہوگا، لیکن اس حصے میں کہ جہاں پر زخم لگا ہے اگر تر ہاتھ سے بھی اس پر کھینچ دیا جائے تو یہی کافی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر تر ہاتھ سے بھی ہم اس پر کھینچ رہے ہیں تب بھی یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے، تو ایسی صورت میں ایک کپڑا اس پر رکھا جائے گا اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر پھیر دیا جائے گا تو یہ ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازم ہے سستانی صاحب کے نزدیک۔ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر مسح نہ کر سکتا ہو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو، یا مسح کی جگہ کا جو حصہ ٹھیک اور صحیح و سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو، وہ نہیں کر سکتا ہے اس کام کو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم انجام دے اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کریں۔ یعنی پہلے مسئلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان اس مسئلے میں جس مجتہد کی پیروی کر رہا ہے اس کے احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے مرجع کی اس مسئلے میں اتباع اور پیروی کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی عالم ہے اس کی پیروی کرے گا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجتہد کا ایک فتویٰ ہوتا ہے اور ایک احتیاط ہے۔ احتیاط پہ چاہے تو احتیاط پہ عمل کرے، فتوے پہ چاہے تو فتوے پہ عمل کرے۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھ پر لگی ہو کپڑے پر مسح کرے، یا سر پر کپڑا رکھ لیا اور وہاں سے گیلے ہاتھ سے یوں ہاتھ کھینچ لیا، یا پیر پہ اسی طریقے سے۔ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو، اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے باندھا گیا ہو اور اس کا کھولنا کوئی تکلیف کا سبب نہ پایا جائے، بغیر تکلیف کے اس کا کھولنا ممکن ہو اور پانی بھی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو، تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے۔ خواہ زخم وغیرہ چہرے اور ہاتھ پر ہو یا سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو، یعنی چاہے مسح کی جگہ پر ہو چاہے غسل کی جگہ پر۔ اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو اس کے چہرے یا ہاتھوں پر ہو اور اس کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا
نقصان دہ ہو تو ضروری ہے کہ آس پاس کے جتنے حصے ہیں ان کو دھونا، جس کو دھو سکتے ہیں آپ ان کو دھوئیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کیجیے، یعنی ایک پٹی رکھیے اور اس پر مسح کیجیے۔ میرے اس جگہ پہ یہاں پر زخم ہو تو ہم کیا کریں گے، ادھر چاروں طرف پانی پہنچا دیں گے اور یہاں پہ ایک پاک کپڑا رکھ کے ہم اس پہ ہلکا سا یوں کھینچ دیں گے۔ اسی طریقے سے پیر کا مسح کرتے وقت بھی ہم اس جگہ پہ کیا کریں گے، کپڑے رکھ کے اور اس پر نارملی ہم ایسے ہی یوں ہی کھینچ دیں گے۔ سر کے اوپر اگر زخم ہے تو ہم ایک پاک کپڑا اس کے اوپر رکھیں گے اور یوں ہلکا سا کھینچ دیں گے، اس طریقے سے کہ قدر کافی، یعنی لوگ کہیں کہ ہاں کھینچا ہے۔ یہ مسئلہ، اگر زخم کا اوپری حصہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور مضر بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ سے نیچے کی طرف پہنچائے، زخم کی منہ سے نیچے کی طرف پہنچائے، اور زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی نجس چیز اگر نجس ہو، وہ چیز کی جو لگائی گئی ہے اگر نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے دھوئے اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائے، اور اگر پانی زخم کے لیے نقصان دہ نہ ہو لیکن زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہی نہ ہو یا زخم کا کھولنا مشقت یا کوئی پریشانی کا سبب ہو یا نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر جبیرہ اعضائے وضو کے کسی حصے پر پوری طرح پھیلا ہوا ہو تو بظاہر وضو جبیرہ ہی کافی ہے، لیکن اگر جبیرہ تمام اعضائے وضو پر پوری طرح یا اس سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کرنا ضروری ہے اور وضو جبیرہ بھی کریں۔ پورا ہاتھ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اب کرے کس طرح کرے، کہاں پہ پانی ڈالے گا، ایک حصہ ہو تو ڈال دیں۔ کہنے لگے اگر تمام اعضائے یعنی سر پہ بھی بندھا ہے، چہرے پہ یعنی ہاتھ بھی بندھا ہے اور اس طریقے سے، تو ایسی صورت میں تیمم کر لے، تیمم اس کا فریضہ ہے۔ لیکن ضروری نہیں جبیرہ ان چیزوں میں سے ہو جن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ بعض چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیز آپ کے بدن پہ لگی ہیں تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، جیسے اگر کسی حرام گوشت جانور کی بدن کا کوئی حصہ یا گوشت یا اس کے چمڑے سے کوئی چیز بنی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، یا ریشم کا لباس انسان پہن لے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر نماز میں آپ کے ساتھ ہیں تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر جبیرہ انہی چیزوں کا ہو، جیسے اب ریشم کا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا نماز میں ساتھ ہونا مشکل نہیں ہے اور نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر جو ہے حرام گوشت جانور کی جس کو کھانا جائز نہیں ہے، اگر وہ جبیرے پر بندھا ہو تب بھی اس پر ہم وضو کر سکتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ جس شخص کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جبیرہ ہو اور وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو وہ سر اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کرے گا۔ اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر جبیرہ ہو لیکن کچھ حصہ انگلیوں کی طرف سے اور کچھ حصہ پاؤں کے اوپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہو تو جو جگہیں کھلی ہیں وہاں پاؤں کے اوپر والے حصے پر اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے وہاں جبیرہ پر مسح کرے گا۔ مثال طور پہ یہ میرا پیر ہے، یہاں پر پٹی نہیں بندھی ہے، یہاں پر پٹی نہیں بندھی ہے اور یہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم پانی لیں گے، ہمارا جو ہاتھ تر ہے اس کے ذریعے سے ہم اصل یہاں سے یا جیسے بھی ایسے آپ کرنا چاہیں ایسے کریں گے، اور پھر ہم جہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے پٹی کے اوپر سے ہاتھ کھینچیں گے اور جہاں پر کھلا ہے تو وہاں پہ کھلے کے اوپر ہمیں مسح کرنا ہوگا۔
اگر جبیرہ کے زخم کے آس پاس اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہوں، جبیرہ زخم کے حصے کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے، چوٹ لگی ہے صرف اتنے میں اور پٹی بندھی ہے یہاں تک، دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، اور اس کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو، تکلیف پائی جاتی ہو، تو ضروری ہے کہ متعلقہ شخص تیمم کریں۔ ایسا شخص کیا کرے؟ تیمم کریں، چونکہ چھوٹ آپ کو جو دی گئی ہے وہ زخم کی دی گئی ہے، زخم اتنے میں لگا ہے، پٹی یہاں تک بندھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس شخص کے کہ جو جبیرہ تیمم کی جگہ پر کر رہا ہے، اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہوں، چوٹ اتنے میں لگی ہے لیکن پٹی یہاں تک بندھی ہے، یہاں تک بندھی ہے، ایسی صورت ہو، اور اس پٹی کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو، تکلیف پائی جاتی ہو اس میں، تو ضروری ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، بجز اس کے کہ جبیرہ تیمم کی جگہ پر ہو، کیونکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کو بجا لائے۔ اگر وہ جگہ کی جہاں پر جن کے ذریعے سے تیمم کیا تھا، مثال طور پہ یہ حصہ آپ کا تیمم کی جگہ ہے یہ، تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ یہاں پر تیمم بھی کیا جائے گا اور وضو بھی کرے گا۔ دونوں صورتوں میں اگر جبیرے کا ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہو، بعض اوقات ہے اس کو پٹی کو کھولا جا سکتا ہے اور تکلیف بھی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دیں۔ پس اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہ کو دھوئے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں پر مسح کرے، اور زخم کی جگہ وہی جبیرہ کے احکام جاری کرے، ایک پٹی رکھے اور اس کے اوپر طرح سے پھیر دے۔ اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ ہو یا ان کی ہڈی ٹوٹی نہ ہو، لیکن کسی دوسری وجہ سے پانی ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو کے اعضاء کی کسی رگ سے خون نکل آیا ہو اور اسے دھونا ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا لازم ہے، لیکن اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، وہی پٹی رکھنا ہوگا۔ غسل میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں غسل جبیرہ وضوء جبیرہ کی طرح ہے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر مکلف شخص کے لیے ضروری ہے کہ غسل ترتیبی کرے، ارتماسی نہ کرے، اور اگر بدن یا پر زخم یا پھوڑا ہو تو مکلف کو غسل یا تیمم کا اختیار ہے۔ اگر وہ غسل کو اختیار کرتا ہے اور زخم کا منہ کھلا ہوا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ زخم یا پھوڑے پر پاک کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے، اور بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور احتیاطاً جبیرہ کے اوپر بھی مسح کرے، اور جبیرہ پر مسح کرنا ممکن نہ ہو یا جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کھلی ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کا وظیفہ تیمم ہے یا وضوء جبیرہ ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے گا اور وضوء جبیرہ بھی انجام دے گا۔ جو نمازیں کسی انسان نے وضوء جبیرہ سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں، اور وہ اسی وضو کے ساتھ آئندہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کے انجام دینے کی تھی تو عذر کے برطرف ہونے کے بعد آئندہ کی نمازوں کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ دو صورتیں بنی، ایک صورت یہ کہ ہمارے ہاتھ میں جبیرہ تھا، مشکل تھی میرے ساتھ، میں عام طور سے جو وضو کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکتا تھا، اب میں نے وضو کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ پٹی ہٹ گئی ہے، میری مشکل حل ہو گئی ہے، اب اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں وضو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں پھر سے وضو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وضو باقی ہے
تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا فریضہ تیمم بھی کرنا تھا اور وضو جبیرہ بھی کرنا تھا تو ایسی صورت میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ بس انہی مسائل کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔